یہ جو شیعہ ہیں بنیادی طور پر یہ کوئی اسلامی فکر نہیں ہے کہ اگر اتنی قدیم تاریخ ہے تو پھر مسلمانوں میں آپ لوگ اقلیت میں کیوں ہیں؟ حضرت السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام ورحمۃ اللہ، کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں آغا، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے وقت دیا اور آپ کا میں متشکر ہوں۔ اللہ آپ کو اچھا رکھے، اللہ آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ آپ نے جو کچھ میرے لیے کہا میں اس قابل نہیں ہوں، آپ کے احساسات اور جذبات کا احترام کرتے ہوئے قبول کر لیتا ہوں۔ سلامت رہے آغا۔ اچھا میں سوالات کی طرف جاؤں گا، لیکن سب سے پہلے تو میں یہ چاہتا ہوں کہ جیسے میں آپ کے تعارف تو سب کو معلوم ہے، سوشل میڈیا پر آپ جانی پہچانی، پاکستان کا ایسا کوئی شخص نہیں ہوگا جو آپ کو نہ جانتا ہو، لیکن مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ کا جو مطالعے کا وقت ہے یا جو آپ کے مجالس کے ہیں، آپ اس کو مینج کیسے کرتے ہیں کہ اتنی مصروفیات کے ساتھ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں آپ کے توسط سے تمام دیکھنے والوں کو بہت سے دعائیں اور سلام پیش کرتا ہوں، اور ان کے لیے دعا ہے کہ اللہ ہمیں، جیسا آپ نے فرمایا آغاز میں، اللہ ہمیں برداشت، تحمل مزاجی، حوصلہ مندی اور تعامل اور تحمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یقیناً مصروفیت ہے اور مسافرت بھی ہے، فلاحی کام ہے، کچھ علمی کام ہے، کچھ دینی، کچھ عصری تعلیم کے ادارے ہیں جن کو دیکھنا ہوتا ہے۔ تو ہر 2 مہینے بعد میں 10 دن کے لیے کم سے کم، اور زیادہ سے زیادہ ہر مہینے 1 ہفتے کے لیے میں تنہائی میں جاتا ہوں، اور اپنی اس دوران کتابوں کو علیحدہ کرتا رہتا ہوں کہ مجھے اس میں سے کچھ ملے گا، اس میں سے کچھ ملنا چاہیے۔ اور پھر وہاں بالکل ایک شہر سے باہر ایک دیہی علاقے میں، ایک کسی جھونپڑی میں، کسی ایسی جگہ جہاں ملاقاتیں کم، کیا بات ہے، وہاں جا کے بیٹھ جاتے ہیں، مطالعہ کر لیتے ہیں، تو نوٹس تیار کر لیتا ہوں، اپنے نکات جو مجھے مثلاً خطابات میں بیان کرنے ہیں انہیں دیکھ لیتا ہوں۔ تو یہ ایک طریقہ ایک اپناتا ہوں۔ دوسرا یہ کہ دارالتحقیق ہمارا ایک ادارہ ہے، اس میں جو افاضل کام کرتے ہیں، تو جب کبھی مجھے کسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے تو ان سے بھی ہیلپ لے لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور میں سمجھتا ہوں یہ روش اپنانے کی ضرورت ہے اہل علم کو، کیونکہ ٹیم ورک جو ہوتا ہے وہ زیادہ مضبوط ہوتا ہے، اور گویا آپ ایک اور عقل کو اپنے ساتھ شامل کر رہے ہیں۔ اگر آپ کسی سے پوچھ رہے ہیں کہ بھائی یہ والی بات میرے پاس ایک حوالے سے آئی ہے، آپ اس کے کچھ اور حوالے بھی رکھتے ہیں، اور اگر انہوں نے مجھے 2 حوالے اور دے دیے تو اور بہتر ہو جائے گا۔ تو یہ طریقہ اپناتا ہوں۔ یعنی یہ ابھی آپ نے ایک راز انکشاف کر دیا، اگر آپ کہیں نہ مل رہے ہو تو ہمیں وہیں جانا ہوگا۔ جی بسم اللہ۔ اچھا آقا، موضوع کی جانب آتا ہوں۔ سب سے پہلا تو میرا سوال یہ ہے کہ یہ ہم لفظ سنتے ہیں شیعہ، اور اس لفظ کو بہت بیان کیا جاتا ہے، بولا جاتا ہے، الزامات بھی لگتے ہیں کہ فلاں شیعہ ہے، فلاں یہ ہے، اس کے اندر تشیع پایا جاتا ہے، اور یہ جو اہل التشیع ہیں جن مسلک کے ساتھ آپ کا تعلق ہے، اس کے بارے میں ہم نے یہ بات بھی سنی ہوئی ہے ہمارے مکتب کے اندر اہل سنت، اور ہمارے اساتذہ نے بھی ہمیں یہ بتایا ہے کہ یہ جو شیعہ ہیں بنیادی طور پر یہ کوئی اسلامی فکر نہیں ہے۔ یہ شیعہ ایجاد کرنے والا ایک یہودی تھا، ابن سبا، اس نے یہ ایجاد کیا۔ اس سے پہلے میرا سوال یہ ہے کہ شیعہ کب وجود میں آئے، ان کی تاریخ کیا ہے؟ پہلے تو آپ نے جو آغاز میں کہا نا کہ الزام لگایا جاتا ہے اور یہ کیا جاتا ہے، میں آپ کو بشارت دے رہا ہوں اب جان چھٹنے والی نہیں ہے شیعوں سے۔ اب یا سب کو شیعہ ہونا ہوگا اور یا شیعوں کو برداشت کرنا ہوگا، کیونکہ شیعہ ایک ایسا زندہ مذہب ہے، شیعت ایک ایسا زندہ مذہب ہے جس کے بغیر اب چارہ نہیں ہے۔ 1400 سال سے، 1000 سال سے تو بہت سارے اپنے بزرگوں کو ہی یہ کہہ کر ان سے استفادے کا دروازہ، ان سے افادے کا دروازہ بند کر دیا جاتا ہے، ان سے رجوع کا، یعنی ان سے علم حاصل کرنے کا دروازہ بند کر دیا، یہ شیعہ ہو گیا۔ تو اگر اس اعتبار سے دیکھیں تو کچھ علماء اہل سنت نے بھی کام کیا ہے، شیعہ علماء نے بھی کیا ہے کہ اب یہ صدی تشیع کی صدی ہے۔ میں آپ کو بشارت دے رہا ہوں انشاءاللہ سب اس دروازے پر آئیں گے جس دروازے پر حضرت سلمان فارسی تھے، حضرت مالک اشتر تھے، حضرت میثم تمار تھے، حضرت ابو ذر غفاری تھے، اور وہ 72 پہلے صحابہ تھے، وہ یا 175 پہلے صحابہ تھے، وہ جو ایک مراتب کے اعتبار سے جو اہل بیت سے وابستگی میں مراتب رکھتے تھے۔ ظاہر ہے اہل بیت سے مراتب رتبتاً اگر وابستگی کو دیکھیں تو کوئی ایک تو ہوگا نا سب سے زیادہ قریب ہوگا،
ہوگا. کوئی 4 تو ہوں گے نا جو زیادہ قریب ہوں گے, کوئی 15 تو ہوں گے نا جو زیادہ قریب ہوں. تو جو رتبتاً قریب تر شخصیات ہیں ان کی گنتیاں جب ہم بیان کرتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ جی آپ کہتے ہیں صرف اتنے ہی لوگ اچھے تھے, باقیوں کو آپ اچھا نہیں مانتے. نہیں, ہم ان کا جو رتبہ ہے اس اعتبار سے بات کرتے ہیں. یعنی صحابہ میں آپ رتبے کے قائل ہیں؟ جی, آپ بھی طبقات کے قائل ہیں. یعنی اہل سنت کے ہاں بھی طبقات, سارے صحابہ ایک جیسے نہیں ہیں. کلہم عدول کا نظریہ تو انتہائی قرآن و حدیث کے خلاف نظریہ ہے, تو اس پہ تو ہم ابھی اس وقت نہیں جانا چاہ رہا. اصل بات تو یہ ہے کہ یہ صدی تشیع کی صدی ہے. انشاءاللہ شیعت کا جو تعارف ہم سے زیادہ خود ہمارے برادران اہل سنت نے پیش کیا ہے. سوشل میڈیا کا دور ہے آج, آزادی بیان کا دور ہے آج. یہ کہہ کر پابندی نہیں لگائی جا سکتی کہ مناظرہ نہیں ہوگا. اب تو مناظرے کا رنگ ہی کچھ اور ہو گیا ہے. یعنی آپ اپنے گھر میں بیٹھ کے اپنی بات کریں بالکل تنہائی میں, میں اس کلپ کے اوپر اپنی بات کروں گا اپنے گھر میں بیٹھ کے. تو اب تو مناظرے کا ڈھنگ ہی بدل گیا. تو پہلی تو بشارت یہ ہے کہ انشاءاللہ سب کو اس طرف آنا ہے, اور محشر میں بھی جب اہل بیت کی عظمت سامنے آئے گی اور اہل بیت کے شیعوں کا جو مقام سامنے آئے گا, 80 سے زیادہ حدیثیں تو میں نے اہل سنت کی کتابوں سے شیعوں کی عظمت میں نکالی تھی. ایک مقالہ لکھا تھا میں نے, جو علماء اہل سنت, طرق اہل سنت سے, اہل سنت راویوں سے, اہل سنت جن سے روایت کر لیتے ہیں اور حدیث لیتے ہیں, وہ احادیث جس میں لفظ شیعہ, علی کا شیعہ نبی مکرم کی زبان مبارک سے جاری ہوا ہے. اب آپ یہ کہہ کر, جیسے مفتی شامزئی صاحب اللہ ان کے درجات بلند فرمائے, انہوں نے عقیدہ ظہور مہدی کتاب کے حاشیے میں جب شیعہ راویوں سے اس عقیدے کو بیان کیا تو انہوں نے کہا جی اس کا بھی راوی اگر شیعہ تھا اس کا بھی. تو یاد رہے کہ شیعہ راویوں سے ہم نے احادیث لی ہیں, اور اس وقت کے شیعہ اور تھے اور آج کے شیعہ اور ہیں. یہ انہوں نے ایک حاشیہ لگایا ہے اپنی اس کتاب کے اندر. تو مجھے اس پہ دیکھ کر اس کا آج تک ذائقہ آتا ہے. جب میں نے پہلی دفعہ وہ پڑھا تھا یہ جملہ ان کا, تو مجھے اچھا لگا تھا کہ کم سے کم یہ بات مان لی کہ شیعہ آج کے لوگ نہیں ہیں, کل کے لوگ نہیں ہیں, شیعہ نبی کے زمانے کے لوگ ہیں. اور اگر آپ فرماتے ہیں کہ اس وقت کے شیعہ اور تھے اور آج کے شیعہ اور ہیں, تو یہ قابل بحث گفتگو ہے کہ ہم یہ ثابت کریں کہ نہیں, آج کے شیعوں سے زیادہ اس وقت کے شیعہ شدید تھے, جنہوں نے جانیں دیں, جنہوں نے زبانیں کھچوائیں, جنہوں نے خون اپنا دیا. آج کی شیعوں سے زیادہ وہ شیعہ شدید تھے. تو آج کا شیعہ باقی ہے. اگر برعکس کر دیں گے اس کو تو آج ہمارے پاس وہ شیعت پہنچتی نہیں جو حضرت میثم تمار رضوان اللہ تعالیٰ علیہ, حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان شخصیات نے جو تشیع پہنچائی ہے. تو پہلی بات تو یہ جب آپ اس کا آغاز صحابہ کے زمانے سے مانتے ہیں. جی, نبی مکرم کے زمانے, نبی نے بنیاد تشیع رکھی ہے, نبی نے شیعت کی بنیاد رکھی ہے. علی انت و شیعتک هم الفائزون, نبی نے فرمایا تم اور تمہارا شیعہ کامیاب لوگ ہیں. اولی فی الجنہ جیرانی فی الجنہ, یہ نبی مکرم کے الفاظ ہیں. تشیع کی بنیاد سرکار دو جہاں نے, نبی مکرم نے رکھی. سرکار دو جہاں ختمی مرتبت بانی تشیع ہیں. انہوں نے چاہا ہے کہ علی کے شیعوں کو میں حوصلہ دوں اور ہمت بندھاؤں. تو یہ ایک مقدماتی, میری اگر سوال کا جواب طویل ہو رہا ہو تو آپ ٹوک سکتے ہیں مجھے. اور جہاں تک بات عبداللہ ابن سبا کی ہے, تو دیکھیے عبداللہ ابن سبا ایک نصیری تھا, ایک غالی تھا, اور شیعہ نہ صرف شیعہ نہیں تھا, بنیاد تشیع بانی شیعہ ہونا تو بہت دور کی بات ہے. وہ ائمہ اہل بیت خود امام محمد باقر علیہ السلام اور امام جعفر صادق علیہ السلام سے جو روایات نقلیں رجال کشی کے اندر, وہ روایت عبداللہ ابن سبا کے ترجمے میں موجود ہے کہ اس کو سمجھایا, اس کو کہا تمہارا یہ عقیدہ یہ غلط عقیدہ ہے. اس نے توبہ نہیں کی اور بات نہیں مانی تو اس کو جلایا ہے, اسے قتل کیا, اسے جلایا ہے, اس کو آگ لگا کے جلا دیا مولا علی علیہ السلام نے. تو یہ جس بندے کو ہم آن ہی نہیں کرتے, مثلا میں اگر کسی دیوبندی کے بارے میں کہوں کہ دیوبندی ایسے ہیں, تو دیوبندی آن کرے گا تو وہ بات ہوگی نا. میرے کہنے نے ایسی ہوا میں آپ 200 سال سے لٹ مارتے آ رہے ہیں, 600 سال سے اگر آپ کہتے آ رہے ہیں کہ عبداللہ ابن سبا بانی شیعہ ہے, آپ کے کہہ دینے سے یہ کیا بات ہوئی کہ صاحب 25 کتابیں اس پہ لکھی گئی, 25 نہیں 50,000 لکھ دیجئے. شیعہ تو قبول ہی نہیں کر رہا اس کو. شیعہ عبداللہ ابن سبا کی لعنت کا قائل ہے, ہم اس کے اوپر لعنت بھیجتے ہیں. مولا علی علیہ السلام نے اس کو آگ میں جلایا ہے, مولا علی علیہ السلام نے اس کو پہلے نصیحت کی کہ توبہ کرو, استغفار کرو, یہ اپنے عقیدے سے ہاتھ اٹھاؤ.
ہم پھر جب شیعہ مذہب اس کو آن ہی نہیں کرتا، اپنے کوئی روایت لیتے ہیں مجھ سے، کوئی حدیث لیتے ہیں مجھ سے، کوئی اس کے نام پر جھک کے کوئی رضی اللہ تعالیٰ عنہ معاذ اللہ اسے بولتے ہیں، کوئی ہم اس کا احترام کرتے ہیں، تو پھر آپ کہہ سکتے تھے کہ بھائی آپ جیسے حضرت سلمان فارسی، جیسے حضرت ابو ذر غفاری صحابہ کرام کا احترام کرتے ہیں، اہل بیت کا احترام کرتے ہیں، بڑے معتبر نام لیتے ہیں، وہاں آپ تو عبداللہ ابن سبا کا بھی نام لیتے ہیں، ہم تو کہیں آن ہی نہیں کرتے اسے، اور آپ کہہ رہے ہیں عبداللہ ابن سبا نے۔ تو پہلی بات تو یہ کہ عبداللہ ابن سبا نامی شخص کو ہم نہیں جانتے، ہم نہیں پہچانتے، ہم اسے جاننا بھی نہیں چاہتے، ہم اس کے وجود حقیقی کے قائل ہیں، حقوقی کے قائل نہیں ہیں، یعنی ایک وجود تھا لیکن اس کا کوئی مقام تھا اس کے ہم قائل نہیں ہیں۔ ایک آدمی تھا جس کا نام یہ تھا، ٹھیک ہے، تاریخ میں ہوگا بہت سے ایسے گزرے، لیکن اس کا کوئی احترام ہے، اس کا کوئی مقام ہے، ہم یکسر، یعنی کوئی ایک شیعہ عالم دکھائیں جس نے اس کو آن کیا ہو، البتہ عالم ہو، کوئی کتاب لکھنے والا ہو، کوئی مدرس ہو، کوئی معتبر ہو، ہم نہیں مانتے اس بات کو۔ تو تشیع کی بنیاد مفتی صاحب عبداللہ ابن سبا نامی شخص نے نہیں رکھی، ہم اس کو بالاتفاق رد کرتے ہیں۔ صحیح۔ شیعت کی بنیاد نبی مکرم نے رکھی، شیعت کی بنیاد جناب زہرا نے رکھی سلام اللہ علیہ، شیعت کی بنیاد جناب امام حسن مجتبیٰ نے رکھی، شیعت کی بنیادوں کو مضبوط کیا کربلا کے واقعے نے۔ تو شیعہ حضرت زہرا کے اعتراض پر، یعنی آپ اگر یوں کہہ لیں کہ اگر مجھ سے کوئی کہے کہ تشیع کا پہلا شہید، شیعت کی تاریخ کا پہلا شہید تو حضرت محسن ابن علی علیہ السلام ہے۔ حضرت فاطمہ زہرا کے بطن مبارک میں جو بچہ شہید ہوا وہ فرزند مولا علی اور جناب زہرا، وہ تاریخ تشیع کا پہلا شہید ہے، یہاں سے شیعت کا آغاز ہوتا ہے۔ صحیح۔ سسٹم کو نہیں مانا، ریاست کو نہیں مانا، حکومت کو نہیں مانا، وہ نظام جو نبی مکرم کے بعد لایا گیا اس کا انکار کیا، 6 مہینے تک بیعت نہ کرنے کو تو آپ بھی مانتے ہیں، بیعت نہ کرنے کو تو آپ بھی مانتے ہیں۔ جناب زہرا خائف اور نالا رہیں اور شاکی اور خفا رہیں، اس کے اوپر تو کوئی اب میرے خیال سے بات رہی نہیں۔ اب تک اب سے 10 سال پہلے جب ہم یہ بات کرتے تھے تو یہ دال گلا لی جاتی تھی کہ یہ شیعوں کی گھڑی ہوئی باتیں، اب تو بات شیعوں کی رہی نہیں ہے، اب تو شیعہ سنی کی بحث ختم ہو گئی، سنی کی بحث شروع ہو گئی ہے، یہ آپ کو مبارک ہو۔ صحیح، ٹھیک ہے۔ اچھا حضرت، ایک سوال، اگلا سوال میرا یہ ہے کہ اگر یہ بات ہے کہ شیعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ نام دیا، اور اس یعنی جو علی کے چاہنے والے ہیں، جو علی کے ماننے والے ہیں، وہ لوگ شیعہ ہیں، تو اب تو بنیادی طور پر ایک فرق پایا جاتا ہے، یہ سنی ہے، یہ شیعہ ہے، پھر سنیوں کی پھر الگ تقسیمیں ہیں، شیعہ میں بھی تقسیمیں موجود ہیں۔ تو اس میں آپ یہ بتائیے کہ آپ جو دین لیتے ہیں، جو فقہ ہے آپ کے پاس، اس کا بنیادی ماخذ کیا ہے؟ آپ کس ماخذ کو بنیاد قرار دیتے ہیں؟ دیکھیے مفتی صاحب، میں مانتا ہوں اس بات کو کہ شیعہ بھی فرقوں میں تقسیم ہے، اور شیعہ تاریخی اعتبار سے بہت روشن واضح جو فرقے ہیں وہ اسماعیلی، یعنی ہم اثنا عشری انہیں کہتے ہیں، وہ شیش امامی ہے، جبکہ وہ شیش امامی خود کو نہیں کہتے، ہمارے ساتھ شیش امام تک آئے، وہ امام جعفر صادق تک آئے، تو ہم انہیں کہتے ہیں وہ شیش امامی ہے، وہ خود کو شیش امامی نہیں کہتے، وہ خود کو اسماعیلی کہتے ہیں، یا بہرا جماعت ہے، یا آغا خانی جماعت ہے، یہ شیعہ ہیں، یا اس طرح کے اور بھی زیدیاں ہیں یمن وغیرہ کی طرف۔ تو اس بات کا تو اقرار ہے، لیکن پوری دنیا میں جو تعداد میں اور تدوین میں اور علمی مجامع میں، محافل میں، علمی میدان میں جن کی مضبوط کیفیت ہے وہ اثنا عشری ہیں، امامیہ ہیں، یعنی 12 امامی، جو نبی مکرم کے 12 خلفاء کی حدیث نبی سے منقول ہے، نبی سے منسوب ہے، اور اس پہ اہل سنت و شیعہ اس بات پر متفق ہیں کہ 12 خلیفہ کی بات نبی نے کی، تو ہم وہ 12 امام، 12 خلیفہ کے جو نظریہ رکھنے والے ہیں وہ شیعہ امامیہ یا شیعہ اثنا عشریہ کہلاتے ہیں۔ صحیح۔ تعداد میں بھی زیادہ ہیں، علمی طور پہ بھی ان کے حوزہائی علمیہ پائے جاتے ہیں، ان کے مدارس ہیں، مثلاً اگر اسماعیلی برادران، بہرا برادران کی نسبت آپ اس اثنا عشری اور امامیہ کو لیں گے تو کوئی مقایسہ ہی نہیں ہے۔ ہمارے یہاں بہت کام ہو چکا ہے، تفاسیر لکھی گئی ہیں، احادیث کی کتابیں جو موجود ہیں، وہ حتیٰ اسماعیلیہ بھی اگر استفادہ کرتے ہیں تو شیخ صدوق اور شیخ مفید سے کرتے ہیں جو امامیہ تھے، جو اثنا عشریہ تھے۔ اسی طرح جو
علمی دفاع جب آتی ہے بات، تو آپ کہیں کسی غیر اثنا عشری کو، غیر امامیہ کو شیعت کے دفاع میں خط مقدم پر، پہلی محاذ پر اور پہلی صف میں نہیں پائیں گے، لیکن 12 امامی کو آپ پہلی صف میں پائیں گے. صحیح ہے. تو اس اعتبار سے، یا اور اس طرح کے میں کچھ دلائل قائم کر سکتا ہوں کہ یعنی امامیہ بنیادی اور اصلی ہے اور نمائندہ ہے. ٹھیک ہے. صحیح. ہمارے جو ماخذ ہیں جن سے ہم دین لیتے ہیں، جن رستوں سے ہم دین سمجھتے ہیں، وہ 4 چیزیں ہیں. قرآن ہے سب سے، اور یہ ترتیب ہے. اچھا. یعنی ایسا نہیں ہے کہ ہم آگے پیچھے کر لیں اور مرضی سے آگے پیچھے کر لیں، نہیں، ترتیباً، رتبتاً، ترتیباً. اور اس کی جو گنتی بنے گی، جو اولویت کی بنیاد پر اور ثانویت کی بنیاد قرار پائے گی، وہ قرآن پہلے نمبر پر. ہم اپنے عقیدے کو قرآن سے لیتے ہیں. یعنی اگر آپ مجھ سے پوچھیں گے کہ آپ ماتم کرتے ہیں، آپ کے پاس قرآن سے دلیل ہے، تو میری پوری کوشش ہوگی میں قرآن سے کوئی آیت آپ کو سناؤں کہ جس میں ہم اپنے اس کام کو جائز، جس کا جواز ہم اس آیت سے لیتے ہیں. قرآن مجید کے اندر ہمیں اگر کوئی چیز مل گئی اور اس کے سہارے پر حدیث مبارکہ میں بھی بات آ گئی، تو یہ اب دوسرا عنوان ہے حدیث کا. اور اگر قرآن میں اشارہ ہے اور حدیث میں صراحت ہے، تو ہم قرآن کے اشارے کو لیں گے اور حدیث سے استفادہ کریں گے. حدیث کے بعد ہم عقل کو عنوان ماخذ قرار دیتے ہیں. عقل کے بعد ہم اجماع متشرعین، جو منصوص العلہ بھی ہو اور منصوص قرآنی بھی ہو، یعنی اس کے اوپر نص قرآنی بھی ہو. یعنی ایسا نہیں ہے کہ سارے علماء اکٹھے ہو جائیں، جی ہاں سب ایک بات کر دیں تو ہم نہیں، وہ قرآن و حدیث سے ٹکراتا نہ ہو اجماع. اچھا. یعنی وہ اجماع علماء جو قرآن و حدیث کے موافق ہو، موافق قرآن و حدیث ہو. تو اس طرح سے 4 ہمارے ماخذ ہیں. عقل سے کیا مراد ہے آپ کی، کہ عقل سے مراد قیاس بھی لے سکتے ہیں اس کو؟ نہیں، عقل سے مراد قیاس اور استحسان نہیں ہے، بلکہ عقل سے مراد جو عقل مستفاد ہے. عقل کی پھر تقسیم کی ہیں، عقل حیولانی ہے، عقل بالفعل ہے، عقل بالملکہ ہے، عقل مستفاد ہے. وہ عقل جو تمام تر صغرا و کبرا مسلمات اور غیر مسلمات، یہ جو عقلی جو منطقی تقاضے ہیں، ان کو پورا کرنے کے بعد جب ایک نتیجہ سامنے آ رہا ہو تو اس سے ہم استفادہ کریں گے. صحیح. وہ امام کی ہوگی یا کوئی بھی شخص؟ اگر وہ نہیں، کوئی بھی شخص ہو. البتہ ہم نے عرض کیا کہ اگر حدیث بھی آیت سے ٹکرا رہی ہوگی تو ہمارا قاعدہ ہے کہ فضربوہ علی الجدار، اسے دیوار پہ مار دو. حدیث بھی اگر منصوص ہو اور وہ قرآن کی صراحت سے کے خلاف ہو تو ہم تو حدیث کو نہیں مانتے، تو پھر اس عقل کو کیسے مانیں گے جو قرآن و حدیث کے خلاف جاری ہو؟ تو عقل جو قرآن و حدیث کی خدمت میں ہو، یعنی ادھر قرآن و حدیث نے بھی ہمیں بات دی ہے، ادھر عقل کے تقاضے بھی یہی ہیں، تو ہم اس کو بھی مضبوطی کے طور پر لیں گے. کیا اہل تشیع صحابہ کرام سے دین لیتے ہیں ماخذ کے طور پر؟ میرا آپ سے سوال ہے کہ 2 اچھے ڈاکٹر بیٹھے ہوں تو کیا آپ نہیں سوچتے کہ کون سا بیسٹ ہے، کون سا اچھا ہے؟ 2 وکیل ہوں تو کیا آپ نہیں سوچتے کون سا زیادہ قابل وکیل ہے؟ ہمارے ہاں یہی مسئلہ ہے. ہم اہل بیت کے ہوتے ہوئے صحابہ کرام سے دین ثانوی طور پہ لیتے ہیں. یعنی اگر صحابہ کرام سے نے وہ حدیث، وہ روایت، وہ پیغام، وہ دین دیا ہو جو اہل بیت نے جس کی تائید کی ہو، تو ہم اسے قبول کرتے ہیں. ہمارے نزدیک ایکسپرٹ، زیادہ بہتر، زیادہ قابل اہل بیت ہیں، اور ترتیب میں، رتبے میں اہل بیت صحابہ کرام سے ہمارے نزدیک افضل ہیں. لہٰذا ہم پہلے ڈھونڈتے ہیں کہ اہل بیت نے کیا فرمایا ہے. تو ہم دین کا جو ماخذ ہے وہ حدیث جو نبی مکرم کی یا ائمہ اہل بیت کی کا فرمان جو حدیث کا درجہ رکھتی ہے، وہ اگر ائمہ اہل بیت سے ہمیں نہیں مل رہا تو ہم سہارے کے طور پہ صحابہ کرام کو ڈھونڈیں گے کہ ان میں سے کسی نے کچھ کہا ہے تو ہم ان سے دین لیتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ ہم ان سے دین نہیں لیتے. لیکن اگر ٹکرا رہا ہو، تضاد ہو، یا 2 علیحدہ باتیں ہوں، ٹکرا بھی نہیں رہی مگر دونوں صحیح ہیں، مثلا ایک مرتبہ تو تضاد ہے، تو تضاد میں تو 100% ہم اہل بیت سے رجوع کریں گے. لیکن اگر دونوں اچھی باتیں تو ہم اسے اولویت دیں گے. جو چیز جو اہل البیت سے منسوب ہے، پیغام یا جو بھی ہدایت ہمیں مل رہی ہے، تو یہ ہمارا انداز ہے سوچنے کا. صحیح. تو یہ آپ کی اپنی پسند ناپسند بھی ہو سکتی ہے نا، یا اس پر آپ کے پاس دلیل کیا ہے کہ اہل بیت سے دین لینا ہے؟ حال یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، یہ دلیل ہے. زیادہ بہتر جاننے والا نہ جاننے والے سے بہتر ہے. یہ دلیل ہے کہ جو فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، جب سارے صحابہ کرام نے جب بھی کبھی، سارے نہیں، جو ہمارے بھائیوں کے نزدیک
حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان رتبتاً ان کے نزدیک زیادہ ہیں. ان تینوں ہستیوں نے مولا علی سے پوچھا جا کے. تو جب رجوع وہ جنہیں آپ اولا افضل کہہ رہے ہیں وہ مولا علی سے پوچھ رہے ہیں تو مولا علی سے کیوں نہیں پوچھیں؟ ہم کیوں نہیں پوچھیں مولا علی سے؟ تو کوئی ایک مثال تو نہیں ہے، دسیوں مثالیں ہیں کہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر نے مولا علی سے رجوع یعنی رابطہ کیا، ان سے علمی استفادہ کیا. تو ہم اپنے مسلک کی اور دین کی اور مذہب کی بنیاد مولا علی سے استفادے کو کیوں نہیں قرار دیں؟ کیا حضور نے کبھی یہ فرمایا صحابہ سے کہ آپ میری اطرت سے دین لیجئے گا؟ آپ کیا اس سے زیادہ کہہ کے جاتے کہ میں دو چیزیں تمہارے درمیان چھوڑے جا رہا ہوں، کتاب اللہ و اطراتی اہل بیتی؟ کیا اس سے زیادہ اور کیا روشن فرماتے کہ من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں؟ اولویت کوئی ہاتھ چومنے میں، گردن جھکانے میں، سلوات بھیجنے میں اور نعرہ لگانے میں تو نہیں ہے. اولویت تو رجوع کرنے میں ہے نا. میں جس کا مولا ہوں اس کا علی مولا ہے. مجھ سے جو مجھے اہمیت دیتا ہے، احترام دیتا ہے، مجھ سے رجوع کرتا ہے، میرے مقام علمی کا قائل ہے، تو وہ یہ بات جان لے کہ میرے بعد علی اس منصب پر فائز ہے. اچھا، دیکھتے ہیں کہ یہ شیعہ کی تاریخ جیسے آپ نے بتایا کہ قدیم ہے، تو حضرت یہ بتائیے کہ اگر اتنی قدیم تاریخ ہے تو پھر مسلمانوں میں آپ لوگ اقلیت میں کیوں ہیں؟ یہ تو ایسا ایک مضحکہ خیز خیال ہے، مجھے معاف کیجیے گا. آپ تو کیونکہ آواز اور لوگوں کے جو کہہ لیجیے کہ سوالات ہیں اس کی ترجمانی فرما رہے ہیں کہ یہ کہہ دینا کہ اقلیت میں کیوں ہے اگر حق پر ہیں، تو یہ تو اتنا عجیب سی بات ہے. قرآن نے تو اکثر کو لا یعقلون کہا ہے، اکثر کو جو ہے وہ جاہل کہا ہے، اکثر کو تو نافہم قرار دیا ہے. تو اکثر تو معیار کب ہے؟ نہیں، اکثر معیار نہیں ہے، لیکن اتنی قدیم ہے مسلمانوں میں. پہلے حضور نے فرما دیا کہ یہ شیعہ ہے. آپ یہ سوال کریں مفتی صاحب، میں اگر آپ ہم گفتگو کے انداز میں اگر رہیں اور محبت، اور آپ کا میں ممنون ہوں کہ آپ نے مجھے موقع دیا کہ مجھ سے آپ بات کر رہے ہیں. اگر ہم یوں لیں کہ جب یہ اتنے صحیح تھے، آپ اتنے اچھے تھے، آپ حق پر ہیں، تو آپ کی تعداد کیوں نہیں بڑھی؟ جی، تعداد کیوں؟ یہ بات صحیح ہے. ورنہ اقلیت کا لفظ میں نہیں سمجھتا، کیونکہ اس وقت عیسائی زیادہ ہیں تو مان لیں جو زیادہ ہے وہ حق پر ہے. وہ اقلیت سے مراد میرے کم ہونا ہی. ہاں، کیوں کم رہے؟ کم کیوں رہے؟ ہاں، اس کی وجہ، اس کی بہت بڑی وجہ ہے. زندہ جلایا گیا، دیواروں میں چنا گیا، گردنیں کاٹی گئیں، درباروں میں سے نکالا گیا، بیت المال سے مال روک دیا گیا، حقوق بند کر دیے گئے، اولادوں کو، بچوں کو ان کے سامنے، ماں باپ کے سامنے ذبح کر دیا گیا. کوئی ایک مصیبت ہے جو بتائیں؟ یعنی اگر ہمیں تو چھوٹا سا مفاد اگر ہمارا کسی سے ٹکرا رہا ہو تو ہم حق اور سچ بولنے سے ہاتھ دھو لیتے ہیں. یہ تو گردنیں جاتی تھیں، یا تو مال ضبط ہو جاتا تھا، یا تو حقوق سلب ہو جاتے تھے. نوکری آج نہیں ہو رہا اس بنیاد پہ کہ اس کا نام ایسا ہے جیسے شیعہ ہو. اگر کوئی کہتا ہے نہیں صاحب یہ کب ہوا، کیوں ہوا، بھائی آج ہو رہا ہے. آج اگر کسی کا نام علی، حسن، حسین، رضا، باقر، جعفر اگر یہ نام ہوتے ہیں ائمہ اہل بیت کے اوپر، تو آج انہیں نوکریوں سے نکال دیا جاتا ہے. خاص طور پہ عرب ممالک میں یہ بہت ہو رہا ہے، یہاں بھی ہو رہا ہے. تو ماضی میں تو اس سے زیادہ تھا. یعنی باقاعدہ درباروں میں بلا کر پہلے تو ذلیل کیا جاتا تھا، اور اگر کوئی آ جاتا تھا تو اسے ذلیل کیا جاتا تھا، اور اگر بغیر علم کے کہ یہ کون ہے اور بعد میں معلوم ہوتا تھا یہ، تو اسے نکال دیا جاتا تھا. اس کو بیت المال سے حق اس کا بند کر دیا جاتا تھا. تو جب اتنی سختی میں کوئی رہتا ہو تو یہ تو آپ کو تو یعنی یہ معجزے سے کم نہیں ہے کہ ان تمام مصائب اور مشکلات کے باوجود آج اتنی بڑی تعداد کے اندر شیعہ دنیا کے اندر موجود ہے. یعنی کروڑوں کی تعداد میں شیعہ اس وقت دنیا کے اندر موجود ہے. ان تمام تاریخی، آپ کو میں عرض کروں کہ میں نے مقاتل الشیعہ نامی عنوان پر 14 جلدی کتاب تالیف کی ہے، جو میں 1994 سے کام کر رہا تھا. مقاتل الشیعہ، اس کی جو پہلی جلد ہے نا، وہ 14 صدیوں کی داستان ہے، وہ میں آپ کو پیش کروں گا، چھپ کر آ گئی ہے. دوسری جلد جو ہے اس کی وہ ہے سانحہ ٹھیڑی کے اوپر، جو پاکستان کا سب سے بڑا سانحہ تھا، شیعوں کو مارا گیا تھا. تو پہلی صدی، معاف کیجیے گا، پہلی جلد کو آپ جب دیکھیں گے تو میں صدی چلا ہوں اس میں. پہلی صدی میں ہمارے ساتھ کیا ہوا ہے، دوسری صدی میں ہمارے ساتھ کیا ہوا ہے. تو اگر 1400 سال کے حالات، اور یہ پورے شیعہ کے قتل کی تاریخ. جی اچھا. جبکہ وہ ابھی 700 صفحوں کی کتاب ہے، اور میں اس بات کا معترف ہوں کہ میں نے شاید اشاروں میں بات کی ہے. 700 صفحوں کی اتنی ضخیم کتاب لکھنے میں کامیاب ہوا. ایک عرصے سے کام کر رہا ہوں، تحقیق ہے میری، جیسا جو بھی طالب علمانہ میں دعویٰ نہیں ہے کوئی علم اپنا. لیکن ہمارے ساتھ جو کچھ ہوا نا اس دنیا میں، تو یہ تو بڑی تعداد میں شیعہ ہیں، یہ تو اس سے بہت کم ہونے چاہیے تھے. یہ تو ہمت کی ہے. نظریہ جب مضبوط ہو تو پھر انسان ہمت کر جاتا ہے.
پشت پر اگر نظریہ مضبوط ہو، اس لیے ہمت کی لوگوں نے جانیں دی، قربانیاں دی، مال اپنا لٹوایا، برباد کروایا، مگر کہا نہیں، ہمیں مرنا ہے، ہمیں اللہ کو جواب دینا ہے، یہ دنیا تو ویسے ہی ختم ہو جائے گی، ہیپیٹائٹس بی سی میں مر جائیں گے، ایکسیڈنٹ میں مر جائیں گے، ہارٹ فیلئر میں مر جائیں گے، بہتر نہیں ہے مولا علی کا نام لیتے جان جائیں، بہتر نہیں ہے اہل بیت کی محبت میں ہم اپنے وجود کو پیش کرتے ہیں۔ اس اعتبار سے اگر آپ لیں گے تو شیعہ اگر کم ہے تو اس کا ایک بڑا سبب یہ ہے کہ ان کے ساتھ اچھا نہیں ہوا۔ میں ایک چیز جاننا چاہتا ہوں حضرت کہ مجھ سے اکثر دوست پوچھتے ہیں کہ آخر کیا وجہ ہے کہ تم شیعوں میں اتنی دلچسپی لیتے ہو، تو میں نے ان میں ایک بات بہت اچھی دیکھی ہے جس نے مجھے بہت متاثر کیا ہے۔ ایک تو ان کے علماء کا اخلاق، کردار، اور دوسرا میں نے یہ دیکھا ہے کہ معذرت کے ساتھ اگر لوگ کسی کو میری بات بری لگ جائے، تو ہماری جس معاشرے میں تربیت ہوئی ہے وہ یہ کہ شیعہ اس طرح ہے، برے ہیں، وغیرہ وغیرہ، گالی دینا، لیکن میں نے کبھی کسی شیعہ عالم کو یہ نہیں دیکھا کہ وہ اپنے بیان میں ہمیں برا کہہ رہا ہو۔ وہ تنقید ضرور کرتے ہیں ہمارے عقائد کے اوپر، لیکن وہ اس طرح نہیں کرتے۔ آخر اس کی کیا وجہ ہے کہ یہ اتنا بڑا آپ کو تربیت میں ایسی کیا چیز شامل ہے کہ آپ لوگوں کا یہ طرز عمل اختیار کرتے ہیں؟ مفتی صاحب، میں ایک ٹھنڈی سانس لے کے آپ سے اس بات پہ کہوں گا، بڑی عجیب سی بات لگتی ہے، کوئی جاہل ترین فرد جس کے پاس مائک آ جائے اور وہ چار آدمیوں میں بیٹھ کے کوئی ذکر کا جذبہ لے کر آئے کہ میں قصیدہ سنانا چاہوں، وہ بھی سنی کہہ کے بات نہیں کرتا، اور یہاں مفتیان اعظم شیعہ کہہ کے بات کرتے ہیں، یہاں بڑے بڑے لوگ کہتے ہیں شیعہ ایسا، شیعہ ایسا، شیعہ ایسا۔ ہمارا کم ترین پڑھا لکھا آدمی بھی، یعنی کم سے کم پڑھا ہوئی، میں نے نہیں سنا، کبھی بھی نہیں کہتا سنی ایسے ہیں، سنی ایسے، میں نہیں سنا۔ یہ کتنی عجیب بات ہے، اور میں ریاستی اداروں سے بھی کہہ رہا ہوں، آپ اس موضوع پہ آج میری اس جملے پر ذرا تحقیق کریں۔ میں نے ایک فورم پہ کہا تھا، کچھ بڑی شخصیات علماء اہل سنت کی تشریف فرما تھیں، جب انہوں نے یہ کہا کہ 75 سالوں میں پاکستان میں، اس سال جب یہ بات ہو رہی تھی تو پاکستان کو بنے ہوئے 75 سال ہو گئے تھے، تو انہوں نے کہا 75 سالوں میں پاکستان میں ایسا کچھ نہیں ہوا جیسا اس دفعہ شیعوں نے ہمارے ساتھ کیا ہے۔ تو میں نے کہا جی آپ عالم ہیں، آپ بڑے ہیں، آپ بزرگ ہیں، آپ کو تو جو ہے وہ اعتدال سے اور عدل کا سہارا لینا چاہیے اور عدالت سے بات کرنی چاہیے، انصاف سے بات کرنی چاہیے۔ آپ اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ شیعوں نے 75 سالوں میں جو کچھ نہیں کیا تھا اس سال کیا ہے، تو آپ یہ بھی کہیں کہ سنیوں نے بھی ان 75 سالوں میں جناب زہرا کو خطا پر نہیں بولا تھا، اس سال بولا ہے۔ آپ یہ بھی کہیں کہ سنیوں نے بھی امیر یزید زندہ باد کا نعرہ 75 سالوں میں نہیں لگایا تھا، اسی سال لگایا ہے۔ سیاست معاویہ زندہ باد کا نعرہ 75 سالوں میں کبھی نہیں لگا تھا اس ملک میں، اس سال لگایا۔ تو پھر میں نے یہ کہہ کے میں نے کہا اب فرق موٹا یہ ہے کہ ہمارے یہاں سے جو باتیں آپ منسوب کر رہے ہیں کہ آپ کے ایسا ہی ہے، وہ ہمارے پڑھے لکھے لوگوں نے نہیں کی، وہ ہمارے مفتیوں نے نہیں کی، ہمارے مجتہدین نے نہیں کیے، ہمارے قائدین نے نہیں کی، ہمارے یہاں مدارس کے پرنسپل حضرات مدیران نے اور منصرموں نے یہ بات نہیں کی۔ آپ کے یہاں سے تو بڑے لوگوں نے جو دعویدار علمی ہیں انہوں نے یہ والی باتیں کی ہیں کہ معاذ اللہ جناب زہرا خطا پر تھی، امیر یزید زندہ باد، سیاست معاویہ زندہ باد، سیاست معاویہ زندہ باد، تو مولا علی کو کیا بول رہے ہیں پھر آپ؟ تو میں تو مفتی صاحب آپ کے توسط سے ایک پیغام دینے جا رہا ہوں کہ میں اپنے لوگوں سے کیا مجبور نہیں ہوں کہ کہوں کہ آپ ایف آئی آر اس پہ بھی کٹنی چاہیے، جو مولا علی کو کہتے ہیں کہ مولا علی چوتھے نمبر پہ، یہ اہل بیت کی توہین کی ایف آئی آر کٹنی چاہیے۔ مولا علی اگر چوتھے نمبر پر ہیں تو اب ایف آئی آر کٹنی چاہیے اس بولنے والے پر کہ یہ اہل بیت کی توہین کر رہا ہے۔ جو رجوع کرتے تھے مولا علی سے، جو رابطہ کرتے تھے، جو دین لیتے تھے علی سے، جو علی کو اپنا مولا مانتے تھے، جو علی سے علم لیتے تھے، جو علی کے بغیر کہتے تھے ہم ہلاک ہو جاتے اگر علی نہ ہوتے، آپ کہہ رہے ہیں کہ علی ان سے مفضول ہیں، وہ ان سے علی سے وہ افضل ہیں، یہ علی کی توہین ہے، یہ اہل بیت کی توہین ہے۔ اب اس پہ ایف آئی آر کٹنے کی تیاری ہونی چاہیے کہ اہل بیت توہین ہے، اہل بیت کی سزا کیا ہے اس ملک کے اندر۔ کہاں لے جا رہے ہیں بات کو؟ پہلی بات تو کہ یہ بات کہنا کہ شیعہ ایسا ہے، شیعہ ایسا ہے، ہم تو نہیں کہتے سنی ایسا ہے، سنی، ہم تو سنیوں کی اس کا راز بتا دیں۔ اس کا راز جو ہے ہم سنیوں کو عزیز رکھتے ہیں، ہم سنیوں کو اپنی جان سمجھتے ہیں، ہم سنیوں سے محبت کرتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے، کیوں محبت کرتے ہیں؟ ایک تکفیری ملا ایک جگہ پکار رہا تھا، اس نے میرا نام بھی لیا کہ سنیوں سے تو پیار کرتے اور سنیوں کے آقاؤں سے پیار نہیں کرتے۔ تو بھائی سنیوں کے آقاؤں سے جو گفتگو ہے نا، وہ علمی گفتگو ہے، وہ تحریری گفتگو ہے، مناظراتی گفتگو ہے، وہ علمی مباحث ہیں، علمی گفتگو ہے، اس پہ وہاں بیٹھ کر بات کریں گے۔ یہ جو وہ جس نے مولا کائنات
کو ایسے کہا، بیوی کو ایسے کیا، بیوی کے دروازے پر گیا، مثلا وہ اس زمانے کی بات تھی. یہ جو اہل سنت ہے نا، یہ اس کے دل و دماغ میں اگر کسی دشمن علی کا تصور بیٹھا ہوا ہے تو یہ مستضعف ہے، یہ بیچارہ مجبور ہے، یہ اس تک بات پہنچی نہیں ہے. اور پھر اگر آپ کو کسی تک حق بات اور سچ بات پہنچانی ہے تو اس سے محبت کرنی ہوگی، آپ اس سے پیار سے بات کریں گے، آپ کو اس سے پیار سے بات کرنا پڑے گی. اگر آپ کا ہدف یہ ہے کہ آپ اس تک حق پہنچانا چاہتے ہیں تو اس سے نفرت نہیں کر سکتے. ہم اس لیے اہل سنت سے پیار کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں کہ اہل سنت تک حقائق پہنچا سکیں. ایک بات. دوسرا، اہل سنت تو کلمہ گو ہیں، نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں، اللہ کا کلمہ پڑھتے ہیں، نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، دین اسلام کو مانتے ہیں. ہمیں تو حکم ہے مولا علی کا کہ کافروں کے ساتھ بھی اخلاق سے بات کرو، ہمیں تو حکم ہے نبی مکرم کا کہ مشرکوں سے بھی اخلاق سے بات کرو. قرآن نے کہا ہے کہ لین اور پیارے اور میٹھے اور دھیمے لہجے میں جا کے بات کرو. تو قرآن، نبی مکرم، ائمہ اہل بیت کا فرمان ہے کہ اخلاق سے، پیار سے، محبت سے بات کرو. آپ کو اگر کسی تک اپنی بات پہنچانی ہے تو پہلے سلام تو کر لو، مسکرا کے دیکھ تو لو اس کو، اس کے ساتھ کچھ معانقہ مصافحہ تو کر لو. تو ہمیں حکم قرآن و حدیث کا یہ ہے کہ اخلاق سے رہو، پیار سے رہو، محبت سے رہو. اور اگر وہ بات تمہاری مان لے، تمہاری بات سمجھ لے تو فبیہا نعم المطلوب، اور اگر وہ نہیں مان رہا تو وہ تو بہت عرصے سے ہو رہا ہے ایسا، کچھ دن اور صحیح. اس میں اہل بیت کی تعلیمات کا بھی اثر ہوگا بہت زیادہ. آپ دیکھیں کہ مدینہ منورہ میں امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کو ایک شخص نے دیکھ کر آپ پر سب کیا، آپ پر شتم کیا، آپ کو ناسزا کہا، دشنام دی. امام چند اپنے اصحاب کے ہمراہ وہاں سے گزر کر رہے تھے تو حضرت اس کی طرف بڑے حضرت نے فرمایا تم مدینے کے رہنے والے نہیں ہو، تم مسافر ہو، پہلے آرام کر لو، کچھ کھا لو، کچھ سستا لو، استراحت کر لو، پھر بیٹھ کے بات کریں گے. جو تم مجھے، میرے لیے اور میرے مادر گرامی کے لیے، میری والدہ کے لیے، میرے والد کے لیے کہہ رہے تھے، اگر وہ صحیح ہوا تو میں اللہ سے کہوں گا کہ اللہ ہمیں معاف کرے، اور اگر وہ غلط ہوا تو میں اللہ سے کہوں گا اللہ تمہیں معاف کرے. جس پر روح عظیم ہے. جی. تو ہم اپنے حتیٰ جانی دشمنوں سے بھی، یہ تو اہل سنت ہمارے علمی مخالف ہوں گے نا زیادہ سے زیادہ، یا نظریاتی مخالف ہوں گے، یا مسلکی مخالف ہوں گے نا، کوئی ہماری جانی ہم ان کے اور وہ ہمارے نہیں ہیں مخالف. ہم ساتھ رہ رہے ہیں، رشتہ داری ہیں، پڑوس ہے، حشر نشر ہے، آفسوں میں کام کرتے ہیں، اداروں میں ساتھ پڑھتے ہیں، اسکول کالجوں میں ہم ساتھ ہیں. یہ ملک ہم نے دونوں نے مل کے بنایا ہے، اور صرف پاکستان ہی نہیں، ہندوستان میں بھی یہی کیفیت ہے، دیگر ممالک میں بھی یہی کیفیت ہے. آپ ایرانی سنیوں سے تو پوچھئے کہ وہ شیعوں سے خوش ہیں یا نہیں ہیں. وہ تو جب پاکستانی سنی انہیں اکساتا ہے نا تو وہ ان کو پیغام بھیجتے ہیں، آپ کو شاید نہیں معلوم ہوا آج تک، وہ انہیں پیغام بھیجتے ہیں ہم پہ رحم کرو، ہم یہاں بہت اچھا رہ رہے ہیں، ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے یہاں، تم یہاں ہمیں چٹکی بھرتے ہو کہ ہم یہاں ان کے خلاف بولیں اور یہاں کا ماحول خراب کریں، ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے یہاں پر. ایک بہت بزرگ عالم دین نے کہا کہ جی تہران میں تو سنیوں کی مسجدیں نہیں ہیں، ایران سنیوں کی مسجدیں بنانے. میں نے ان کو کوئی 14-15 مسجدوں کی فہرست بھیجی تھی تو مجھ سے کہہ رہے ہیں ایرانیوں نے تو آج تک جواب نہیں دیا، آپ نے مجھے مسجدوں کے پتے بھیج دیے جو اہل سنت کی مسجد تہران میں. تو میں نے کہا ایرانی کا تو معیار ہی کچھ اور ہے، وہ چونکہ مراکز علمی سے قریب رہے ہیں تو وہ بہتر شیعہ ثابت ہوئے، مسلسل ثابت ہو رہا ہے، جی یعنی عملی اور باکردار شیعہ ثابت ہوئے ہیں ایرانی شیعہ. تو ایک ایرانی سے پوچھا کسی نے کہ ایران میں سنیوں کی مسجد ہے، تو تھوڑا ایسے سوچتا رہا، کہنے لگے نہیں شیعوں کی بھی نہیں ہے. میں نے کہا کیا مطلب شیعوں کی بھی نہیں؟ کہ نہیں ہمارے یہاں مسجد شیعہ اور سنی کی نہیں ہوتی، سنی مسجدوں میں شیعہ پڑھ رہے ہوتے ہیں نماز، شیعہ مسجد میں سنی پڑھ رہے ہوتے ہیں نماز. سنی عالم آگے پیچھے آگے کھڑا ہوتا ہے، پیچھے شیعہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، شیعہ عالم آگے کھڑا ہوتا ہے، پیچھے سنی پڑھ رہے ہوتے ہیں. ہمارے یہاں ایشو نہیں ہے، تمہارا پاکستان کا مسئلہ ہے. جی یہ بات میں خود دیکھ کے آیا ہوں کہ وہاں پر کچھ اس طرح کی کچھ لکھاوٹ اور بناوٹ بھی نہیں ہوتی وہاں پہ مساجد کے اوپر، کہ دور سے باہر سے پتہ چلے کہ یہ شیعہ کی مسجد ہے یا سنی، بس ایک عمارت بنی ہوئی ہے، آپ جا کے نماز پڑھ لیں. تو اہل بیت کی تعلیمات کہ انہیں قاتل کو شربت پلانا، اپنے دشمن کو اپنے گھر بٹھانا، اس کو کھانا کھلانا، اور پھر اس نے یہ سوچ کر کے مجھے شاید پہچانا نہیں ہے جو میرے ساتھ اتنا اچھا رویہ ہے. اور جب اس نے اظہار کیا کہ آپ مجھے نہیں پہچانے تو حضرت امام زین العابدین علیہ السلام، حضرت علی بن الحسین علیہ السلام نے اسے کہا تم میرے بھائی علی اکبر کا قاتل ہے.
میں تجھے پہچانتا ہوں مگر تم ہمارے مہمان ہو, تمہارے گھر چل کر آئے ہو. تو جو اہل بیت کا حکم اور ان کی تعلیمات ہیں اس کی روشنی میں سب سے پہلی بات اخلاق ہے. آپ کافر سنی, میں نے عرض کیا سنی ہماری جان ہے, بھائی ہیں, مسلمان ہیں, ہم تکفیر کے قائل نہیں ہیں. کافر بھی اگر آپ کے سامنے ہے تو اسے اخلاق سے بات کرو, اخلاق سے بات کرو. ابھی آپ نے افضلیت کی بات کی, اسی سے اگر میں یہ پوچھوں کہ غدیر کا جو واقعہ ہے, غدیر خم پہ من کنت مولا وفاز علی مولا, بہت خوبصورت واقعہ ہے. اس سے آپ افضلیت امام علی کا جو ثبوت کرتے ہیں یا وسیع ہونے کا, تو کیسے آپ لوگ ثابت کرتے ہیں کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیع ہیں امام علی, یا پوری رسول کے بعد سب سے افضل ہیں؟ وَلَسْتُ أَوْلَىٰ مِنْ أَنفُسِكُمْ, نبی نے اس قول سے پہلے یہ فرمایا نہیں فرمایا, اس قول کے بعد نبی نے یہ فرمایا نہیں فرمایا, اللہم والی من والا وعاد من عادا. جی, جب آپ نے من کنت مولا فہذا علی مولا سے پہلے فرمایا کیا میں تم سے اولا نہیں ہوں؟ جب اس فقرے کے بعد فرمایا کہ یا اللہ جو اس سے محبت کرے تو اس سے محبت کر, جو اس سے دشمنی کرے تو اس سے دشمنی رکھ, تو من کنت مولا کا معنی سمجھ میں نہیں آ جاتا؟ من کنت مولا تو بیچ میں آ رہا ہے نا, اس سے دوست بھی پہلے کر سکتے ہیں نا اس کا معنی. نہیں, یعنی نبی مکرم دوست ہیں. تو بس ہمارا کہنا یہ ہے کہ جو آپ نبی کو مانتے ہیں وہ علی کو مان لیں. تو آپ نبی کو دوست مانتے ہیں, بھائی مانتے ہیں, آپ بڑے بھائی مانتے ہیں, اپنے جیسا مانتے ہیں, یا حاکم مانتے ہیں, یا اولا مانتے ہیں, یا افضل مانتے ہیں. اگر آپ نبی مکرم کو جو, چلیں ہم مختصر بات کرتے ہیں, دو چار عوام سن رہی ہے, ہم کوئی جو ہے وہ بہت زیادہ پیچیدہ علمی بحثوں میں نہیں جا رہے ہیں, عوام سے ہم بات کر رہے ہیں. جو آپ نبی نے فرمایا من کنت مولا فہذا علی مولا, میں جس کا مولا ہوں علی اس کا مولا ہے. تو مولا آپ نبی کو کیا مانتے ہیں, مولا کا کیا مطلب مانتے ہیں نبی کے لیے, وہی علی کے لیے مان لیجیے. نبی کو کیا مانتے ہیں؟ حاکم مانتے ہیں, اولا مانتے ہیں, افضل مانتے ہیں, آقا مانتے ہیں, مولا مانتے ہیں, یعنی مولا بے معنی ہے اولا مانتے ہیں. پھر آپ سوال بھی کر رہے ہیں کیا میں تم سے اولا نہیں ہوں؟ صرف قرآن میں نبی اولا بالمؤمنین من انفسہم, اس حدیث میں بھی آپ نے فرمایا کہ میں تم سے اولا نہیں ہوں. تو جب اولا ہوں, سب نے کہا قالوا بلا, آپ اولا ہیں, تو فرمایا میں جس کا مولا ہوں اس کا علی مولا. تو اولا اور مولا کی تشریح نبی نے اولا کی صورت میں کر دی, اس لیے مولا علی کو اولا مانتے ہیں. صحیح. امام حسین اس کے علاوہ بھی بہت سی حدیث منزلت بہت زیادہ روشن حدیث ہے, حدیث تیر مشوی بہت زیادہ روشن حدیث ہے, حدیث ثقلین بہت زیادہ حدیث روشن حدیث ہے. تو اس کے علاوہ بھی حدیث ہے. حدیث ثقلین بھی حدیث ہے. اچھا, شیعت کے اندر حدیث ثقلین کا کیا معیار ہے تشیع میں, یعنی حدیث ثقلین کو کس درجے پر رکھتے ہیں آپ لوگ؟ پوری بنیاد بناتے ہیں یا ایک فضائل کے درجے میں؟ نہیں, ہم تو اسی کی بنیاد پہ تو ہماری فقہ مرتب ہوئی ہے. اچھا, اسی کی بنیاد پہ ہم تفسیر لیتے ہیں, اسی کی بنیاد پر ہم تاریخ لیتے ہیں. ہمیں جو کچھ لینا ہے وہ قرآن سے یا ثقل اصغر سے لینا ہے. صحیح, اہل بیت سے لینا ہے. دین, حدیث, فقہ, سب. ٹھیک ہے. یعنی یہ باب فضیلت تو ہے ہی, لیکن یہ باب عمل بھی ہے, باب سنن بھی ہے, باب جس کو کہہ لیجئے کہ فقہ ہو, جس کو کہہ لیجئے کہ اعمال اور معاملات بھی ہے. ہمارے جتنے عبادات اور معاملات ہیں وہ سب ثقلین کے سے ماخذ, ثقلین اس کا ماخذ ہے. امام حسین علیہ السلام کو ہم دیکھتے ہیں کہ آپ نے اپنے دور کی جو ظالم طاقتیں ہیں ان کے ساتھ ٹکرا گئے اور قیام کیا, لیکن اہل بیت میں ان کے بعد ہی فوراً ہم دیکھتے ہیں تو امام علی بن الحسین, سید سجاد علیہ السلام, اور امام محمد باقر علیہ السلام, اور امام جعفر صادق علیہ, تو یہ جو 12 ائمہ تک ہیں انہوں نے کوئی قیام نہیں کیا. اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے, کیا سبب ہے؟ اصل ہدف ان کا تھا ہدایت, یہ آئے تھے ہدایت دینے کے لیے. یہ ہادیین مہدیین ہیں, ان کا مقصد تھا اللہ کی جانب سے جو ان کو منسوب کیا گیا وہ ہدایت پہنچانے کا. امام حسین علیہ السلام نے اپنی قربانی کے ذریعے یہ واضح کر دیا کہ اب دین اہل بیت سے لینا ہے. امام حسین کی قربانی سے پہلے دین حاکم سے لیا جاتا تھا, دین خلیفہ سے لیا جاتا تھا. اب اس خلیفہ میں نہیں اس بحث میں جانا چاہتا کہ خلفائے ثلاثہ کے تک ٹھیک ہے امت متفق ہے,
لیکن اس کے بعد تو ملوکیت میں بدل گیا نا، مگر عنوان تو خلیفہ ہی کا تھا وہ، لہٰذا آپ کی کتابوں میں یزید چھٹا خلیفہ ہے یا نہیں ہے؟ تو جب اس تسلسل سے یزید تک بات پہنچ جائے گی تو اب تو یعنی آپ 12 خلیفوں کی بات کر رہے ہیں؟ میں 12 خلیفاؤں میں سب سے پہلے حضرت ابوبکر ہیں، اسی لائن میں یزید ہے یا نہیں ہے؟ جب حضرت ابوبکر کی لائن میں یزید آ رہا ہے تو سسٹم تو خلافت کے ذریعے سے خراب ہو رہا ہے نا آگے جا کے، یعنی امت کو کہاں لے گئے آپ بھائی اس سسٹم کے تحت؟ تو کربلا کے واقعے نے یہ کلیئر کر دیا کہ اب دین جو لینا ہے نا وہ حاکم سے نہیں لینا، دین لینا ہے اہل بیت سے، لہذا اصل بات پہنچ گئی۔ اور آج آپ دیکھ لیجئے کہ حتیٰ غیر مسلم بھی ہو تو جب وہ کوئی معاشرے کی اصلاح اور سماج کی بہتری کی بات کرتا ہے تو کربلا کی مثال دیتا ہے، کربلا کی مثال۔ تو اصل کام اہل بیت کا جو تھا وہ کربلا کی صورت میں پورا ہو گیا۔ اب جب وہ کام پورا ہو گیا تو امام زین العابدین ایسا کیوں کریں، امام محمد باقر وہ قیام کیوں کریں؟ کام ہو چکا، اس کو زندہ رکھیں، اس کو باقی رکھیں، اس کو اٹھائے رکھیں، لہذا خرچہ کروایا، تاکید فرمائی، رونے والوں کو دعائیں دی، اشعار اور مرثیے لکھنے والوں کو جو ہے وہ سکوں سے اور درہم و دینار سے نوازا جی، تاکہ کربلا زندہ رہے۔ تو کربلا امام حسین کا کام کربلا برپا کرنا تھا، دیگر ائمہ کا کام کربلا زندہ رکھنا تھا، کام دونوں کا وہی ہے۔ یعنی اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ پھر اس کے بعد امام جعفر صادق علیہ السلام کے دور میں تشیع تیزی کے ساتھ پھیلا ہے۔ جی، علوم جتنے امام جعفر صادق کو موقع ملا، حضرت نے اس موقع سے انتہائی امامت کی ذمہ داری حضرت کی وہ تھی، اور آپ نے بہت سے علوم کی بنیاد ڈالی اور اپنے ہزاروں شاگرد تربیت دی ہے، ان کو سکھایا، انہیں پڑھایا، حتیٰ وہ اہل سنت کے جو بزرگ علماء ہیں جو بنیادی جن کا مقام ہے وہ زیادہ تر بالواسطہ یا بلا واسطہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے کی نسبت ہے۔ تو پوری طرح سے یعنی امام جعفر صادق و مذاہب اربعہ کے نام سے ایک 10 جلدی کتاب میرے پاس بہت اچھی تحقیقی کام ہے، مذاہب اربعہ، اہل سنت کے چاروں مذاہب اور امام جعفر صادق، یہ کیا ربط ہے آپس میں، مشترکات اور جس کو کہتے ہیں کام ہونا چاہیے۔ قارن، اچھا ہوا ہوا ہے؟ جی ہوا ہوا، یہ 10 جلدوں میں، بلکہ ایک اہل سنت عالم نے مجھ سے مانگا تھا، میں نے انہیں گفٹ کے طور پہ ہدیہ بھی ان کو پیش کیا، تو یہ کام ہوا ہوا ہے کہ اچھا پھر اس میں جو قریب باتیں ہیں، میں نے خود ایک کہہ لیجئے کہ کورس کیا تھا، ایک دورانیہ گزارا تھا علمی اعتبار سے فقہ مقارن کا۔ فقہ مقارن یعنی فقہ میں جو قرین اور نزدیک چیزیں ہیں، مثلا وہ شیعہ اور سنی میں کیا کیا ہے ان کو ایک جگہ کیا گیا ہے، یعنی شیعہ بھی ایسے ہی کرتا ہے نماز روزے میں حج زکات میں، سنی بھی ایسے ہی کرتا ہے، شیعہ بھی ایسے ہی کرتا ہے، سنی، تو جو زیادہ تر چیزیں ہیں وہ ایک جیسی ہیں، ایک جیسی ہے۔ اس میں کام ہوا ہوا ہے۔ اور ائمہ اہل بیت نے جو کربلا جیسی دوبارہ کربلا برپا نہیں کی، تو کیونکہ کربلا جیسی کربلا دوبارہ برپا کرنے کے لیے وہ جو منظر تھا، وہ جو ماحول تھا، وہ جو تقاضے تھے، وہ دوبارہ سے ہونا یا ناممکن کہیے یا کم سے کم مشکل ضرور تھا۔ ان ائمہ میں یعنی امام حسین علیہ السلام کے بعد سے امام مہدی علیہ السلام تک کون سا ایسا امام ہے کہ اچھا ان میں میں فرق نہیں کر سکتا ہوں ان ذوات قدسیہ میں کہ انہوں نے زیادہ کام کیا، انہوں نے کم کام کیا، یہ کہنے کا مقصد نہیں ہے ہرگز۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان شخصیات میں چمکتا ہوا ستارہ جس نے تشیع کو یا اسی وراثت کو بہت مشکل دور میں سنبھالا ہو، آپ کی نظر میں کسی ایک شخصیت دو اعتبار سے، اگر آپ مشکلات میں کون زیادہ رہا اور مصائب کا اور گھٹن کا اور جو ماحول کی سختی کا شکار اور حالات کی سختی کس کے زمانے میں زیادہ تھی، اگر وہ لیں تو وہ امام رضا کے بعد سے امام مہدی کی ولادت تک اور آپ کے غیبت صغریٰ تک، یعنی امام محمد تقی علیہ السلام، حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام، امام علی نقی علیہ السلام، امام حسن عسکری علیہ السلام، یہ جو 3 ائمہ ہیں، امام جواد متوکل کے زمانے کے، متوکل کے، معتصم کے زمانے کے، اور جو ہے وہ معتصم کا زمانہ، یعنی امام محمد تقی، امام علی نقی، امام عسکری، یہ جو 3 دور ہیں انتہائی سختی کا دور۔ اچھا، سامرہ میں جو گزرے ہیں۔ جی، اور وہی ایک علت ہے کہ امام مہدی جب دنیا میں تشریف لاتے ہیں تو آپ 5 سال کی عمر میں غیبت میں آپ چلے جاتے ہیں، اور 5 سال کی عمر ہے جس وقت آپ کے بابا کی شہادت ہو رہی ہے امام حسن عسکری کی، تو وہ سختی کا دور تھا۔ اس اعتبار سے دیکھیں تو انہوں نے جو اس دور میں اپنے نظریے کو، اپنے پیغام کو محفوظ رکھا، اپنے لوگوں کو باقی رکھا،
वो सख्त दौर था, लेकिन मौका किस इमाम को ज्यादा मिला दीन पहुंचाने का, दीन समझाने का, तशरीह का, तफसीर का? वो सबसे ज्यादा मौला इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम, फिर इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम, यानी तरतीब में तो पहले हैं। जी जी। लेकिन अगर आप दौरानिया और ज्यादा काम का देखें तो इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम ने बुनियादें रखी, मगर उससे ज्यादा इमाम जाफर सादिक को टाइम मिला। जी जी। इमाम अबू हनीफा जो हमारे फिक़्ह के इमाम है, उनके शागिर्द जी हैं। और उनके बाद फिर इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम को, यानी इमाम मूसा काज़िम का ज़माना भी ऐसा कह लीजिए कि मुशाबे था इमाम मोहम्मद बाक़िर के ज़माने से। लेकिन अगर आप जो फरमा रहे हैं ना कि ज्यादा जिसने ज्यादा पैगाम पहुंचाया वो इमाम जाफर सादिक और इमाम अली रज़ा ने ज्यादा पैगाम पहुंचाया। हमारे यहाँ अहले सुन्नत में एक बात माहौल मिला उन्हें, मौका मिला उन्हें। जी एक बात मशहूर भी है कि जिसके बारे में कहा जाता है कि शिया लोग इसको मानते नहीं है और इससे इनकार करते हैं कि हजरत उमर, उन्होंने बीबी कुलसूम अलैहिस्सलाम उनके साथ निकाह का पैगाम भेजा, तो हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के साथ ये शादी हुई है, निकाह हुआ है। इस पर आपका क्या मौका? बहुत वाज़ेह बात है, बीबी की उम्र इतनी कम है उस वक्त में और हजरत उमर की उम्र इतनी ज्यादा है। इंसानी हुकूक, समाजी मसाइल, मुआशरती जो तकाज़े हैं उनसे वो मुतसादिम है। फिर साथ में ये कि वो बीबी उम्मे कुलसूम बिनते अली हैं या बिनते अबू बकर हैं, ये एक हमारा कहना यह है कि वो बिनते अली नहीं थी, बिनते हजरत अबू बकर थी। हजरत आयशा की बहन थी, हजरत मोहम्मद इब्न अबी बकर की बहन थी। अच्छा। हजरत मौला अली ने जब शादी की हजरत अस्मा बिनते उमैस रिज़वानुल्लाह ताला अलैहा से, तो वो हजरत अबू बकर की ज़ौजियत उनकी रहलत के बाद शादी हुई। वो वहाँ से अपने साथ कुछ बच्चे साथ लाई थी जिन्हें मौला अली के घर में परवरिश मिली, परवान चढ़े। उनमें अब्दुर्रहमान है, मोहम्मद इब्न अबी बकर है, उसमें बीबी कुलसूम है, उम्मे कुलसूम है। अच्छा। बीबी उम्मे कुलसूम हजरत अबू बकर की बेटी हैं। और जब इस अक़द के हवाले से बात आगे बढ़ती है तो फिर मौला अली अलैहिस्सलाम तो जो कैसे राजी हो जाते हैं, हजरत आयशा की वो बहन थी, हजरत आयशा ने इस रिश्ते को मजबूत किया और आमादा किया, आमादा किया कि साहब रिश्ता हो जाए। तो हम इसको इस अंदाज से लेते हैं। वो हजरत अली की बेटी नहीं, हजरत उमर दामाद अली नहीं है, दामाद हजरत अबू बकर है। नारा अपना ठीक करें हमारे दोस्त। अच्छा। अहल बैत की अइम्मा के हवाले से बात चल रही है, तो मैं सवाल करना चाहूँगा कि इस्ना अशर ही इमाम क्यों है, इसके बाद इमामत क्यों नहीं? ये तो नबूवत तो नहीं है कि ख़त्म हो गई, ख़त्म नबूवत, क्योंकि वाहिद अकीदा इस्लाम में ख़त्म नबूवत का ये कि जो जारी नहीं है। तमाम अंबिया के जो नुक़बा थे और खुलाफा थे वो 12 की तादाद, 12 के थे, तो उस हदीस की वजह से आप 12 ही मानते हैं? अच्छा, हम नहीं है, नबी मुकर्रम ने 12 का कहा है ना। जैसे तमाम अंबिया मासलफ के नुक़बा 12 रहे, नबी के भी फरमाए मेरे भी 12 ही होंगे। और 12 पे जाके बात रुकनी है। अब बाज के यहाँ 52 हो चुके हैं, बाज के 58 हो चुके हैं, फिर उसमें से 2 वो 4 वो 1 वो 5 वो 12 की तादाद पूरी करने की कोशिश करते हैं गैप डाल के। तो वो जो गैप डाल रहे हैं आप, जिसमें आप कह रहे हैं ये खलीफा नबी का खलीफा नहीं था, ये मलिक था, ये हाकिम था, ये बादशाह था, तो उस दौर में जो मर गया तो वो उस हदीस के मुताबिक कहा जाएगा मन माता वलम यारिफ इमाम ज़मानी फ़क़त माता मीततन जाहिया। वो जब उसके ज़माने में इमाम ही नहीं है, उसके ज़माने में हुज्जत खुदा ही नहीं है, उसके ज़माने में अल्लाह के निज़ाम के मुताबिक कोई रहनुमाई नहीं है, और वो मर गया तो ज़माने जाहिलियत में मरा ही नहीं मरा, कैसे करेंगे हम? लिहाजा हमारे अलावा जितने लोग हैं सब बंदगली का शिकार हैं। हम 12वें पे रुके हुए हैं, हमारे यहाँ कोई गैप ही नहीं आया। नबी मुकर्रम हुज्जत खुदा सबसे बड़ी, और उनके बाद पे दर पे 11 नबी के खलीफाए, 12वां जो है वो आज मौजूद है। हम इमाम हाजिर को मानते हैं, इमाम जाहिर को नहीं मानते। नहीं, हमारे इमाम हाजिर हैं, जाहिर नहीं है। हमारे क्या फर्क है? बहुत फर्क है। आप मुमकिन है एक मजमे में तशरीफ फरमा हो, सारा मजमा हाजिर है मगर सब जाहिर नहीं है आप पर, आप पहचान नहीं रहे कौन कौन बैठा है। बराबर वाला हमें नहीं पता होता, वो हाजिर होता है, जाहिर नहीं होता। हमारे इमाम हाजिर है हमारे दरमियान, हमें देखते हैं, हमसे मिलते हैं, हमारी रहनुमाई करते हैं, मगर जाहिर हम जब पहचानने लगेंगे वही ज़ुहूर का दिन होगा। अच्छा, सब पहचानने लग जाएंगे वही ज़ुहूर का दिन होगा। तो हम 12वें के हुजूर के कायल हैं, वो जिंदा हैं। अच्छा। अहले सुन्नत के 200 उलमा की लिस्ट तो मैंने बना ली है, वो आपको पेश कर दूंगा, आप कहीं दिखा दीजिएगा। फिर जो विलादत के कायल हैं, जो विलादत हो चुकी है, जी विलादत हो चुकी है। अहले सुन्नत के बाज उलमा, यानी बाज कहीं कहा जाएगा हजारों में लाखों में 200 तो बाज ही बनेंगे।
لیکن یہ بحث جو ہے وہ بھی اہل سنت کے علماء نے اس کو ایک شیعہ نظریے کے مطابق یعنی جیسے شیعہ کہتے ہیں ایسے انہوں نے تسلیم کیا ہے. اور بہرحال ایک تو بات ہے کہ کوئی تسلیم نہیں کرتا تو کیا وہ بات معقول نہیں ہے. تو بعض اوقات تو ہمارے ہم بھی شیعوں میں بھی یہ بعض جگہ کمزوریاں ہیں کہ بات صحیح بھی ہوتی ہے تو ہمارے بعض لوگ نہیں مان رہے ہوتے, جس کو میں اپنے مجامع میں اپنے مجموعوں میں نصیحت کر رہا ہوتا ہوں کہ نہیں جو بات صحیح ہے وہ مانو اہل سنت کی. ایسے ہی اہل سنت کے یہاں بھی یہ بات ہے کہ صاحب ماننا نہیں ہے بعض لوگوں کے یہاں کہ چاہے وہ بات معقول ہو. تو ہم 12ویں کے اوپر اس لیے رکے ہوئے, اور ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ امام عسکری علیہ السلام کی شہادت کے بعد امام مہدی کی امامت شروع ہوئی جو تقریباً اس وقت 1150 سال سے ہے, اور اس دور میں جو ان کی امامت کا دور ہے یہ ان کی غیبت کا دور ہے. غیبت کے اندر انہوں نے شرائط بیان کی ہیں کہ اما من الفقہاء سائلا لنفسہ مخالفا لہوا مطیعا لامر مولا محافظا لدینہ. 4 صفتیں بیان فرمائی کہ جو فقہا میں سے ہو ان 4 صفات کے ساتھ, مخالفا لہوا اپنے نفس پرست نہ ہو, مطیعا لامر مولا اپنے ائمہ اور نبی مکرم کا اور اللہ کا مطیع ہو, محافظا لدینہ اور اپنے دین کا محافظ ہو, اور یہ جس میں یہ صفات پائی جاتی ہوں فللعوام ان یقلدوہ تو پھر عوام پر لازم ہے کہ اس کی تقلید کریں, اسے رجوع کریں, اسے اپنا مرجع مانیں. تو غیبت کے ایام میں ان ایام میں جب امام حاضر ہیں مگر ظاہر نہیں ہے تو فقہاء امامیہ جن میں یہ 4 صفاتیں پائی جاتی ہوں وہ فقیہ ہوں اور یہ 4 صفات کا حامل ہو, اس سے رجوع ہم کرتے ہیں. یہی ہماری اساسی اور بنیادی طریقہ ہے. آپ نے ظاہر اور حاضر کی بات کی تو میں نے اہل تشیع کو دیکھا ہے, میں بھی مجالس میں گیا ہوں, ایران بھی گیا ہوں, تو میں نے دیکھا کہ نماز کے بعد یا بعض اوقات میں اس طرح انگلی کر کے کچھ پڑھتے ہیں, پھر سر جھکا لیتے ہیں, پھر اس طرف انگلی کر کے کچھ پڑھتے ہیں, پھر سر. تو آپ بھی تو نماز میں سلام کے وقت میں انگلی اٹھاتے ہیں, تو آسمان کی طرف اٹھاتے ہیں؟ نہیں, سلام کے وقت پہ اٹھاتے ہیں نا, سلام نبی پہ سلام جب کر رہے ہوتے ہیں جب نماز میں اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ, وہ آپ انگلی جو اٹھاتے ہیں وہ یہ جو آپ کہتے ہیں کہ انگشت شہادت. ہاں اچھا, یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ انگلی کرنا, کسی طرف اشارہ کرنا, اشارہ شہادت گواہی جیسے آپ وہاں کرتے ہیں نماز میں, ہم تو نماز سے ہٹ کے کر رہے ہیں تو آپ اعتراض ہو رہا ہے. وہ نماز کے دوران کر رہے ہوتے ہیں, نماز میں موجود ہوتے ہیں تو پھر اشارہ کر رہے ہوتے ہیں. اچھا اللہ ایک تو اس طرف ہے کہ جہاں اشارہ کر رہے ہوتے ہیں علماء اہل سنت یا عوام اہل سنت, ایسا نہیں ماننا تو اسی طرح ہی ہے کہ اوپر ہی ہے, تو پھر اشارے میں تو نہیں آئے گا. اللہ مولا علی کا بڑا حسین خطبہ ہے, فرماتے ہیں اشارے میں اللہ کو نہیں لائے جائے. تو وہ ہم جو نماز کے بعد یا مجلس کے بعد یا کسی عبادت کے بعد اشارہ کر کے وہ ہم زیارت اور سلام پڑھ رہے ہوتے ہیں. امام کی پر اشارہ کرتے نہیں, پہلے نبی پہ سلام ہوتا ہے. ہمارے یہاں 3 رخ بدل کے سلام کیے جاتے ہیں. پہلا سلام ہم نبی کو کرتے ہیں, دوسرا سلام امام حسین علیہ السلام کو کرتے ہیں, تیسرا امام رضا کو کرتے ہیں. یہ 3 رخوں پر پھر دوبارہ پلٹتے ہیں اسی طرف جہاں نبی کو ہم نے سلام کیا تھا, اور پھر ہم مکے کی طرف رخ کرتے ہیں, مدینے کی طرف رخ کرتے ہیں, اور وہ امام مہدی کو سلام کرتے ہیں. مکے اور مدینے کی طرف رخ کر کے امام مہدی کو سلام کرتے ہیں, کیونکہ آپ وہاں سے ظہور کریں گے نا, خانہ کعبہ کی دیوار سے ٹیک لگا کے فرمائیں گے بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین. صحیح. اور جو باقی 2 اشارے ہیں وہ کن جانب کرتے ہیں؟ کربلا اور مشہد امام رضا کی طرف. تو وہ سلام کے لیے اشارہ ہوتا ہے. اچھا, اس میں کچھ دعا بھی پڑھتے ہیں, پڑھی جاتی ہے؟ وہی منصوص دعائیں ہیں, منصوص زیارت ہیں, ائمہ سے منقول الفاظ ہیں, ان کو دہراتے ہیں. اچھا, اور ساتھ میں تھوڑا جھک بھی جاتے ہیں. وہ ادب, احترام, تعظیم. آپ تو یہاں بادشاہوں کے سامنے ہمارے یہاں جھکا جا رہا ہوتا ہے, بڑوں کے سامنے جھکنا, احترام سے جھک کے ملنا. تو جب ان کو تصور میں لا کے ہم انہیں سلام کر رہے ہیں تو ہم یہ تصور کرتے ہیں ہمیں سن رہے ہیں. اچھا, میں نے نماز کی حالت میں تو نہیں دیکھا حضرت کہ نماز میں جھک رہے ہیں, یہ نماز کے بعد ہی ہوتا ہے, کیوں میں غلط بات کا پیغام نہ چلا جائے. اسی سے حوالے میں بالکل عوام کے حوالے سوال کرنا چاہتا ہوں کہ میں ہماری جو اہل سنت عوام ہے نا, ان کو امام بارگاہ اور مسجد کا فرق نہیں پتا. یعنی جب امام بارگاہ کا لفظ آتا ہے تو, اور مشہور بھی یہ زیادہ ہوا ہے ہمارے پاکستان میں, شیعہ کے نام آتا ہے تو ساتھ میں جو عبادت کی جگہ امام بارگاہ آتی ہے نا کہ مسجد آتی ہے. تو اس کا فرق کیا ہے امام بارگاہ کا اور مسجد کا؟ کیا شیعہ کی مسجد تو ہوتی ہے, میں نے خود بھی دیکھی, لیکن اس کو مسجد ہی صرف کہتے ہیں یا امام بارگاہ ہی کہا جاتا ہے؟ نہیں, مسجد ہمارے ہاں نماز کی جگہ ہے, امام بارگاہ ہمارے ہاں اہل بیت کے ذکر کی جگہ ہے. اب دوسرا سوال یہ ضرور ہو سکے گا کہ مسجد میں کیوں ذکر اہل بیت نہیں کرتے آپ؟
عبادت ہے نا ذکر عبادت ہے، تو ذکر علی عبادت جی تو جب یہ اہل بیت کا ذکر عبادت ہے تو آپ مسجد میں کیوں نہیں کرتے؟ تو ہمارے ہاں یہ فلسفہ، یہ سبب، یہ کام، یہ منظر، اس کا ایک سبب ہے، ایک وجہ ہے، اور وجہ یہ ہے کہ مسجد میں ہندو، یہودی، عیسائی نہیں آ سکتا، صحیح، لیکن امام بارگاہ ہر ایک کے لیے آمادہ ہے کہ وہاں اسے بلاؤ، وہ مجلس میں آ کے بیٹھنا چاہتا ہے، اس کو کوئی جگہ تو ہو جہاں آپ کا دروازہ کھلا ہوا ہو، کچھ سیکھنا چاہ رہا ہے، سمجھنا چاہ رہا ہے، آپ تو اسے قرآن نہیں دے رہے پڑھنے کے لیے، آپ تو اسے مسجد میں آنے نہیں دے رہے، مسجد میں اب وہ شرعی مسئلہ ہے، یعنی میں آپ کے گھر کے فریج میں گھس سکتا ہوں، وہ ایک شرعی مسائل ہے، تو قوانین ہے، یہ ہرگز اس سے یہ نہ لیا جائے، غیر مسلم یہ پیغام نہ لیں میری اس بات سے کہ میں مسلمانوں کو دیکھیں اپنی مسجدوں میں ہمیں نہیں آنے دیتے، نہیں، ہمارے قوانین ہیں، ہمارے قواعد ہیں، کلمہ پڑھ لو، مسلمان ہو جاؤ مسجد میں، ہم آپ کو مسجد میں، تو جو مسجد کے شرعی احکامات ہیں، نجاست کے، طہارت کے، داخلے، میں غیر مسلموں سے کہوں گا کہ بھائی آپ ہی کا مسئلہ نہیں ہے، اگر کوئی مسلمان بھی نجس ہوگا نا، یعنی نجس جس کا بدن پاک نہیں ہے، جس کے بدن کی طہارت قرآن و حدیث کے مطابق نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو آپ کی کیونکہ بدن کی طہارت، غیر مسلم بھائیوں سے عرض کر رہا ہوں کہ آپ کیونکہ بدن کی طہارت قرآن و حدیث، کیونکہ آپ قرآن کو اس طرح نہیں مانتے، آپ حدیث کو نہیں مانتے، تو ہمارے نزدیک قرآن و حدیث کے مطابق جس کی طہارت بدنی نہیں ہے تو وہ مسلمان بھی ہو تو مسجد میں نہیں آ سکتا، صحیح، ٹھیک ہے، تو مسجد کے شرائط ہیں، قوانین ہیں، اور سنی کے، شیعہ کے بھی، لیکن امام بارگاہ ایک عمومی جگہ ہے، اچھا، تو اس عمومی جگہ پر آنے دیں اس ہندو کو، اس عیسائی کو، اس یہودی کو، سنی کا تو بحث ہی نہیں ہے کہ وہ آ سکتا ہے نہیں آ سکتا، اسے آنے دیں، وہ جب آ سکتا ہے، ہاں نہیں، وہ بحث میں ہی نہیں ہے ہماری۔ اچھا، یہ بھی بڑی ایک اچھی بات ہے کہ اگر سنی کو کافر سمجھتے تو مسجد میں کیوں آنے دیتے؟ نہیں، ہم تکفیریت کے قائل ہی نہیں، تکفیر کے قائل نہیں، بلکہ ہم تو میری اپنی مسجد میں ایک صاحب، ایک دن میں مصلی امامت پہ تھا تو میرے پاس آئے کہ پہلی صف میں ایک جوان اہل سنت نماز مغرب ہمارے ساتھ پڑھ چکا ہے، اب عشاء کا انتظار کر رہا ہے، تو کیا کریں؟ میں نے کہا کہ میرا بس چلتا، میں اسے مصلی امامت بٹھا دیتا، تو میں کیا پریشانی ہے؟ جب ہمیں اللہ رسول نے، اہل بیت نے، فقہاء امامیہ نے اجازت دی ہے، تم اس کو کیسے صف سے باہر نکال سکتے ہو؟ تو کبھی اگر ایسا ہوتا ہے تو ہمارا یہ جواب ہوتا ہے، معمولاً تو ایسا ہوتا ہی نہیں ہے، یعنی معمولاً ہوتا ہی ہے کہ اگر کوئی اہل سنت 2 4 5 10 لوگ ہماری مسجد میں آ جاتے ہیں تو شاید شیعہ حضرات اپنے شیعوں سے زیادہ ان کا خیال کر رہے ہوتے ہیں، اس سے پانی پوچھو، اس سے چائے پوچھو، اس کو کچھ کوئی پریشانی نہ ہو، کوئی تکلیف میں نہ جائے، تو یہ تو مسجد کا تو یہی ہونا چاہیے، یہ زیادہ اچھا ہونا چاہیے، لیکن امام بارگاہ ہم اس لیے علیحدہ سے بناتے ہیں کہ مسجد کے احکامات اس کے نہیں ہیں، وہ ایک عمومی جگہ ہے ذکر اہل بیت کی، تو جو بھی ذکر اہل بیت کا شوق رکھتا ہے کرنے کا یا سننے کا، اب مثلا ہندوستان میں یا اندرون سندھ میں یا پنجاب میں کتنے ہی عیسائی اور ہندو ہیں جو ذکر اہل بیت کرنا چاہتے ہیں، ہم انہیں مسجد میں لا کے کیسے بٹھا دیں گے؟ جی صحیح، مگر امام بارگاہ میں لا کے بٹھائیں گے۔ بہت بہت شکریہ۔ میرا آخری سوال ہے وہ یہ ہے کہ امام علی علیہ السلام کے زمانے میں جنگی فتوحات اور ممالک کیوں فتح نہیں ہوئے جبکہ ہم دیگر خلفاء کے زمانے میں دیکھتے ہیں تو وہ، یہ میرا بس آخری سوال ہے۔ کتنا روشن جواب ہے اس کا کہ مولا علی کو اپنوں سے ہی فرصت نہیں ملی، دوسروں سے جا کے کیا لڑتے ہیں، ان سے کیا جہاد فرماتے ہیں۔ نبی مولا علی علیہ السلام کے لیے نبی مکرم نے فرمایا کہ میرے بعد قاتل علی التعویل، تم تعویل کی بنیاد پر لڑو، کما قاتلت علی التنزیل، ٹھیک ہے نا، قاتل علی التنزیل، یہ بھی عبارت۔ جی، تو مولا کو تو 3 بڑی جنگوں کا، چھوٹی چھوٹی تو جھڑپوں کا، کوئی 60-70 جھڑپوں کا سامنا کرنا پڑا۔ اس کی کیا وجہ آپ دیکھتے ہیں کہ ان کو حکومت نہیں کرنے دی؟ یحسدون الناس علی ما آتاهم اللہ من فضل فقد آتینا علی ابراہیم الکتاب والحکمہ وآتیناہم الحکمہ۔ اس آیت کو مولا علی نے پہلی پڑھا، ایک روایت میں مولا نے فرمایا کہ یہ جو آیت، اس میں جو جن محسودوں کا ذکر ہے ہم اہل بیت ہیں، ان لوگوں سے کچھ لوگ حسد کریں گے جنہیں اللہ نے اپنے فضل سے عطا کیا ہے، اور اللہ ارشاد فرما رہا ہے کہ ہم نے آل ابراہیم کو کتاب و حکمت اور ملک عظیم یعنی امامت عطا کی ہے۔ امام صادق سے روایت آئی، اہل بیت سے روایت کی ملک عظیم سے مراد امامت ہے۔ ہم نے اس گھر کے اندر قرآن بھی اتارا، ہم نے اسی گھر کے اندر نبوت بھی اتاری، ہم نے اسی گھر میں امامت بھی رکھی ہے، ہم نے ان لوگوں کو یہ دیا، ان سے اب حسد ہوگا، تو حسد کی بنیاد پر سب کچھ جو ہوا ہے اہل بیت کے ساتھ وہ حسد ہے۔